یہ کچھ ممالک ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا, ان میں سے بیشتر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. مطلب اگر عراقیوں سے پوچھا جائے تو ان کو یہ پتہ ہے, شامیوں کو پتہ ہے, اردن کے لوگوں کو بھی پتہ ہے, لبنان کے لوگوں کو پتہ ہے, افغانیوں کو پتہ ہے, ایرانیوں کو پتہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو دوسری طرف ہم بھی کھڑے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. ان کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور جو چھوٹے ممالک ہیں, افریقن کنٹریز جو چھوٹی ہیں, جو کولونائزیشن جو چلتی ہوئی آ رہی تھی, ان کے بارے میں ہم نے بات کی, وہاں کیا کچھ کرتا ہے امریکہ, فرانس وغیرہ کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے ممالک ہیں ان کو تو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ان کے بعد ہمارا نمبر ہے. لیکن یہ جو بڑے بڑے ہیں, سعودیہ کی بات کر لیں, امارات کی بات کر لیں, اس کے علاوہ سو آن اینڈ سو فورتھ جتنے بھی ہم نام لیں کم ہیں, ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, یا پھر یہ سمجھنا نہیں چاہتے, اور یا پھر یہ وہی ماسٹر والی بات ہے, صرف اور صرف. یہ دیکھیں وہی بات ہے, ماسٹرز مینلی ماسٹرز والی بات ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے جو اپنے پپٹس بٹھائے ہوئے ہیں جہاں پہ بھی, اور ان کو بیسکلی یہ آرم ٹو دا ٹیتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو یہ آرم کرتے ہیں یہ بیسکلی سچویشن کو ڈیفیوز, یعنی اپنی عوام کو سبڈو کرنے کے لیے کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں جب سے امریکہ کے آنے سے پہلے ادھر یہی ہوتا تھا, کبھی ایک ٹرائب ہوتا تھا, کبھی دوسرا ٹرائب ہوتا تھا, یہ ان کے چل رہا ہوتا تھا. تو جب سے جو یہ چیزیں چینج آئی ہیں وہ اسی بیس پہ آئی ہیں کہ امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھائی ہم سب سے بڑے ہیں یہاں پہ, آپ ہمیں پیسے دیں گے یا جو بھی کٹ دیں گے تو ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. کٹ ملنا چاہیے, کٹ امریکہ کو ملنا چاہیے. اور آپ خود دیکھ لیں کہ جیسے ہماری کرنسی اور ہم ڈالر کا وہ کرتے رہتے ہیں, ہماری کرنسی ایک زمانے میں بہت ویلیوبل ہوتی تھی, تو یہ کیسے اتنی ڈی ویلیو ہو گئی, رائٹ. یعنی ہم جو بھی چیز خریدیں ہمیں ڈبل ٹرپل پرائس دینی پڑتی ہے, اور وہ جو چیز ہم سے خریدیں وہ ان کو 50 to 75% ڈسکاؤنٹ پہ مل رہا ہے. یعنی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کلیکٹیولی کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کا ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ ایکسپلائٹ کر رہی ہیں پوری دنیا کو, یہ ریت دے کے سونا لیتے ہیں. بالکل. اب ان کے بارے میں یہ جملہ استعمال ہو گیا کہ یہ ریت دے کے, جی, کیونکہ اگر مطلب ہم ہاک آئے سے اس کو دیکھیں جی, تو ڈالر جو یہ پرنٹ کرتے ہیں, جی, ٹھیک ہے, اس ڈالر کے پیچھے تو ظاہر سی بات ہے باقی ممالک کی طرح تھوڑی کوئی چیز موجود ہے. بالکل, ان کی تو مرضی جتنا چاہیں پرنٹ کریں. بالکل. تو اس کو ریت کے برابر کہہ دیا گیا ہے, اور جو دنیا سے یہ جو وہی ایکسپلائٹیشن جو چل رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے. ٹھیک ہے, باقی ممالک سے جو لیتے ہیں تو یہ ریت دے کے سونا لیتے ہیں اور جبرن لیتے ہیں. بالکل جبرن لیتے ہیں. تو اب یہی اب جو محسوس ہو رہا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ آپ کی خاص طور پہ مسلم کنٹریز کی ہے یہ بالکل ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی سوائے جو سچویشن سٹینس یہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا خود کا کسی اور سٹینس پہ سروائیول نہیں ہے. یہ اگر عوام کی سنتے امریکہ ان کو مارے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کی سنتے ہیں تو ان کو عوام اصل میں, لیکن ان کو یہی کہ بیسکلی جو مینٹین کریں گے وہ اسی طرح مینٹین کریں گے کہ یہ اپنی عوام کو جو ہے نا سبجوگیٹ کرنا پڑے گا ان کو, اور اسی طرح سے یہ امریکہ سے مدد لیتے رہیں گے اور امریکہ ان کو پروٹیکٹ کرتا رہے گا, اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں گے, یہ پیچھے نہیں جائیں گے. ان کا جو پلان ہے اس پہ وہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں, آج کی بات نہیں ہے, اور وہ اس پہ اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں, اور ہم جو ہے اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم نے صرف نفسا نفسی ہے, ہم ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا, اور وہاں پر جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ ہر لمحہ جو ہے نا بہت سارا خون ضائع بہہ رہا ہے. اب دیکھیں ویسٹ بینک ہے فلسطین کا, ہم غزہ کی پھر تو بمباری ہو رہی ہے اور بہت ساری کے اوپر ایک راکٹ گرایا, کل کی رپورٹ ہے. جی, انہوں نے بیسکلی آلموسٹ کھنڈر بنا دینا اس کو, کھنڈر بنا دینا. انہوں نے تو ناردرن, آپ کہہ لیں ناردرن جو غازہ اسٹرپ ہے جو اس کو تو آلموسٹ یہ بالکل گراؤنڈ زیرو ہی کر دیں گے. ان کا یہ کہ جتنا بڑا وہ پریزن ہے اس پریزن کو بھی اور چھوٹا کر دیں گے, ان سب کو تنگ کریں گے, کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا یہ نکل جائیں, بس یہاں سے بھاگیں. اس کے بعد جو ہم نے اپنا کام کرنا ہے نا پورا, جی, کیونکہ یہ اگر ظاہر سی بات ہے اگر غزہ خالی ہو گیا جی تو اس کے بعد تو ان کے پاس ساری چیزیں آسان ہیں نا. بالکل بالکل. پھر یہ جو چاہتے ہیں ہیکل سلیمانی والی جو پوری کہانی یہ آہستہ آہستہ وہ دیکھیں. اب ویسٹ بینک ہے, ویسٹ بینک کے اندر ان کا جو نیشنل سیکورٹی کا جو منسٹر ہے وہ گیا, اس نے 1.5 لاکھ کے قریب اسلحہ بانٹا ہے اپنی عوام کے اندر, کہ 1.5 لاکھ کے قریب اسلحہ, رائفلس اور ہینڈ گنس. اور کیوں بانٹی ہے؟ کیوں بانٹی کہ جو آپ کو اگر کہیں کسی سے بھی تھریٹ ہو آپ
آپ یو ہیو دی اتھارٹی کہ آپ مار دیں. تو اب پچھلے 4-5 دنوں سے وہ آئے ویسٹ بینک کے اندر بہت ساری نیوز آ رہی ہے کہ سیٹلرز نے ان کو مار دیا, اور یہ انلیگل لوگ ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ جو اسرائیل کے جو ڈیفائن بارڈرز ہیں اس میں نہیں, یہ ویسٹ بینک جو بیسکلی ویسی جو اگر ان کا جو ریٹرک ہے, ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کریں تو اس میں ویسٹ بینک آئے گا اور غزہ آئے گا, تو یہ ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے illegally جو رہ رہے ہیں یعنی یونائٹڈ نیشنز کے اندر ان کو illegally کہتے ہیں, illegal settlers ہیں یہ. ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل ان کو illegal قرار دیتے ہیں. ہر طریقے سے یہ لوگ illegal ہیں. ان کو انہوں نے 1.5 لاکھ آپ سمجھے جیسے ہم بات اپنے دہشت گرد بھیجے ہیں. اب بالکل یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمارا ملک ہے اور اس میں کوئی اللیگلی رہ رہا ہے, اللیگلی آپ ان کو اور اسلحہ دے رہے ہیں کہ اپنی عوام جو لیگلی رہ رہی ہے, رہ رہے ہو, ہاں ہم نے جہاں پہ تمہیں بھیجا ہوا ہے وہاں پر وہاں کے لوگوں کو مارو. جی ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جو لیگل ہیں, جو فلسطینی رہ رہے ہیں وہ لیگلی رہ رہے ہیں انٹرنیشنل لا کے مطابق, وہ لیگلی رہ رہے ہیں. جو سیٹلرز ہیں وہ انلیگل ہیں. آپ نے انلیگلس کو اتھارٹی دیا اور اسلحہ بانٹے کہ آپ لیگلس کے خلاف جائیں کیونکہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے, تو پھر انلیگل انٹرنیشنل لاز بھی ہم ان انٹرنیشنل لاز کی بات کر رہے ہیں جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں. یعنی یہ ان کے مفادات والے بھی یہ بات مانتے ہیں کہ وہ انلیگل ہے اور یہ لیگل ہے. تو انلیگل کو اسلحہ دیا جا رہا ہے کہ لیگل کو مارو. جی یہ مارو گے تو یہ بھاگیں گے تو تم ان کی جگہ پہ قبضہ کر لینا. اور یہی کرتے ہوئے ہیں سالوں سے, یہی کر رہے ہیں. تو آپ کو بہت عرصے سے کرتے آ رہے ہیں. اور وہی بات ہے, ہسٹری کو یہ صرف سلیکٹیولی بات کرتے ہیں, ہسٹری کی پوری ہسٹری بتاتے نہیں ہیں. لیکن اب دیکھ جس طرح سے انڈر کرنٹس چل رہے ہیں, چاہے وہ آئرلینڈ میں ہو یا آسٹریلیا میں ہو یا US UK اور یورپ میں ہو, وہ اس سے لگ رہا ہے کہ جو نئی جنریشن ہے یہ اس کو زیادہ عرصے تک بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگ باہر نکل رہے ہیں, وہ لوگ باہر نکل رہے ہیں, لیکن افسوس بات یہ ہے کہ مسلمان کنٹریز میں نکلنے دیا نہیں جا رہا.